رانا صاحب نے فرمایا نا کہ جی وہ گرین ٹریکٹر اسکیم دی جا رہے ہیں، آپ حیران ہوں گے 6 کروڑ کے قریب پاکستان پنجاب کی عوام ہے جو کہ اس پورے ایگریکلچر کے فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے. 1000 ٹریکٹر پورے پنجاب میں 1000 ٹریکٹر دیا گیا ہے. اب آپ اندازہ کر لیں کہ ملتان میں کتنا اور گجرانوالہ میں کتنے اور سرگودا ڈویژن میں کتنے ٹریکٹر آئیں گے. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے کہا جی امدادی قیمت بند کر دی اور ریفارم کر دیا. دیکھیں امدادی قیمت کا اگر پروسیس ختم کرنا تھا تو گریجولی کرنا چاہیے تھا. 5000 روپے من سے کرتے کرتے آپ 30,000 روپے لائے اور پچھلے سال 3000 روپے من بھی نہیں دیا. اس وقت پرائس 2400 روپے من پہ آ چکے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس ڈائنامک سے وہ جناب ییلڈ بڑھے گی اور وہ محنت کریں گے, حضور اس سے کیا ہوگا کہ وہ شفٹ ہو جائیں گے. وہ گندم کاشت نہیں کرے گا. اس سال بارشیں نہیں ہوئی, آپ نے اپنے انٹرو میں کہا اس سال بارشیں کوئی نہیں ہوئی, ان کے پاس امدادی قیمت بھی کوئی نہیں. اور الحمدللہ پچھلے 2 سال میں جتنی کرپشن کر کے انہوں نے یوکرین کی گندم منگوا کے رکھی ہوئی ہے جو کہ ابھی تک کراچی میں 10 لاکھ ٹن پڑی ہوئی ہے, اگر شارٹ فال آتا بھی ہے تو سپلائی پھر بھی زیادہ ہے, مارکیٹ کبھی بھی اوپر نہیں جائے گی. اس سال پھر کسان کو مار پڑنے والی. اور ہوگا کیا ستی صاحب, آج میری بات یہ مار کر کے لکھ لیں, اگلے سال پنجاب کا کسان گندم کاشت نہیں کرے گا. اور اللہ نہ کرے, میری زبان مطلب آئی ہوپ کہ دس از ناٹ ٹرو, اگلے سال قحط کی اور خوش سالی کی صورتحال آ سکتی ہے. آپ کو ویٹ کا کرائسس ہوگا اور یہی گورنمنٹ بیٹھ کے اس وقت باہر سے گندم امپورٹ کر رہی ہوگی, اربوں ڈالر کے فارن ایکسچینج کے ریزروز استعمال ہوں گے اور پھر کہیں جی گندم شارٹ ہوگی تو اس لیے باہر سے منگوانی. لیکن کیونکہ اس میں کک پیکس آئیں گے, اس میں پیسہ آئے گا, پھر یوکرین والا ڈرامہ ہوگا اور اس کے بعد پھر 2 سال پھر ایسے چلتے رہیں گے. سو آج اپنے کسان کی گندم لینے کو تیار نہیں ہے, کل یوکرین سے یہی گندم منگوا کے کہہ رہے ہوں گے دیکھیں جی ہم نے باہر سے گندم گالی. سو عقل کی بات یہ ہے کہ آپ منیمم پرائس مقرر کریں, کچھ بائنگ کریں تاکہ وہ اس کے اوپر کم از کم گندم اگاتا رہے. ادروائز وہ مکئی میں چلا جائے گا, وہ چاول میں چلا جائے گا, وہ رائے میں چلا جائے گا. دس ول ناٹ بیکم, ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں, ہماری بیس ہی ہے. لیکن انسینسٹیو قسم کے اگر حکمران ہوں گے جن کو لوگوں کی تکلیفوں کا اندازہ ہی کوئی نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا نا, ان کو بلوچستان اور KPK سے کوئی لینا دینا نہیں, ان کو پنجاب کے کسان سے کوئی تعلق نہیں, ان کو سندھ کے کسان کے پانی سے کوئی ایشو نہیں ہے, بیکاز ریاست ان کا بوجھ اٹھا رہی ہے. جب تک ریاست ان کا بوجھ اٹھائے گی مزے لیتے رہے. الحمدللہ ہارس اینڈ کیٹل شو. مجھے ایک چیز بتائیے کہ آج ہم کرٹیسزم کر رہے ہیں اور یہ مجھے لگتا ہے ہارس اینڈ کیٹل شو مطلب آپ کو کچھ زیادہ ہی برا لگ گیا ہے. لیکن بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں ایونٹ ہے تو لیٹس اپریشیٹ اٹ. اف دیر از سم تھنگ مطلب فار دا انٹرٹینمنٹ تو ٹھیک ہے, لیٹس ہیو اٹ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ جو آپ کا ہی ظاہر ہے کہ بانی PTI کا ہی فیصلہ تھا کہ انہوں نے پنجاب میں بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ لگایا اور پھر انہیں وسیم اکرم پلس بھی قرار دیا. مطلب اور جس طریقے سے ان کے ناتجربہ کاری تھی یا پھر باقی جو عوامل کار فرما تھے, اور آئی ڈونٹ نو ہو واز رننگ دا شو بیک دین, تو اس کی وجہ سے تو کوئی بھی آنا تھا, کسی نے بھی آنا تھا تو اس نے پرفارم ہی کرنا تھا, کیونکہ آدھا پاکستان ہے پنجاب آبادی کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو. ڈو یو تھنک کہ یہ ڈیسیجن جو ہے وہ سوچ سمجھ کے اس وقت لینا چاہیے تھا؟ اچھا دیکھیں, بزدار صاحب کا فیصلہ غلط یا صحیح, لیکن جو اینڈ پہ پرفارمنس ہے میں اس پہ بہت راضی ہوں. ہمارے کم از کم میں اپنے ساؤتھ پنجاب کی بات کروں, ہمیں آج تک جنوبی پنجاب کے صوبے کو کسی نے ایکسپٹ نہیں کیا. آج کم از کم کہہ سکتا ہوں کہ ملتان کے اندر جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ موجود ہے. 25 ارب روپے سے سیکریٹریٹ آدھا بن چکا ہے, اب بند کر دیا. اس وقت اس کو تالے لگا دیے. یہاں پہ اس وقت وہاں پہ گدے گھوڑے پھر رہے ہوں گے کیونکہ obviously گورنمنٹ نے اس کو پیسہ کوئی نہیں دینا. بہاولپور کا سیکریٹریٹ بنایا تھا وہ بھی بند ہو چکا. ایڈیشنل IG ایڈیشنل چیف سیکرٹری ملتان بیٹھتا ان کو ٹرانسفر کر دیا, وہ بھی ختم ہو چکا. کم از کم ہمیں تو قسم کسی نے ریئلائز کیا کہ یہاں پہ ایک جنوبی پنجاب میں 12 صوبے ہیں, 12 ضلع ہیں جن کو ان کے رائٹس نہیں دیے جا رہے. سو آئی ایم پرفیکٹلی فائن. باقی اس کے علاوہ بہت سارے اور سے ریفارمز ہوں گے. سو بزدار کو ڈسکس کرنے کی وجہ اس کے اینڈ کے اوپر پرفارمنس کو دیکھ لیتے ہیں کہ خان صاحب نے جو ویژن دیا تھا وہ کم از کم پنجاب میں پورا ہوتا, کسان بھی خوشحال تھا, یہاں پہ ڈسٹرکٹس کو ان کی نمائندگی مل رہی تھی. یہاں پہ یقین کریں جو فارم ٹو اینڈ روڈ جس کو آپ کہہ رہے ہیں, جتنا ہمارے یہاں پہ ان سڑکیں بنی ہیں اس دور میں 3 سال میں, پورے 70 سال میں نہیں بن سکی. سو ہم بڑے راضی ہیں اس وقت دور سے جو ہمیں حکومت نے سرو کیا, پنجاب کی حکومت نے. آج کا کسان کے بعد time that vision was given by the Prime Minister instead of the Chief Minister who was the Chief Executive of the province. تو رانا صاحب your thoughts کے واقعتاً اتنا اس وقت جو ہے وہ ویژن رہا. اور یہ جو آگے جو صوبے کا معاملہ تھا یہ تو خیر ہماری بحث کہیں اور چلی جائے گی. تو ابھی کس وجہ سے آپ لوگوں نے کام روکا ہوا ہے وہاں پر؟ سیکریٹریٹ وغیرہ تو بن گیا تھا, اب کیا ہے؟ کام تو کہیں بھی نہیں رکا. بات یہ ہے, میں مختصر بات کروں گا. جو سیکٹری زراعت تھے وہ میرے خیال سے 17 یا 18 دفعہ تبدیل ہوئے تھے 4 سالوں کے اندر. یہ ان کی ریفارمز تھیں. جو مختلف سیکٹریز تھے ڈپارٹمنٹس کے, ان کے تبادلے لگاتار پولیٹیکل بیسس کے اوپر, اور ایک دکانداری شروع ہوئی تھی
اور یہ ایک مذاق بنا ہوا تھا. تو یہ ان کی ریفارمز تھیں. انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کتنے لاکھ سڑکیں انہوں نے بنا دی, کتنے ہزار کلومیٹر, تو وہ تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں. ڈیولپمنٹ تو ہمیں پورے پنجاب میں کہیں نہیں نظر آئی تھی, اور بدترین صورتحال تھی. تبھی تو بزدار پلس کو ساروں نے کہا کہ وہ فلاپ حکومت ہے, اور یہ کس طریقے سے, اور اس کے عوض اب جو اگر آپ کمپیریزن کر لیں تو سیکریٹریٹ بنانا جو ہے وہ گورننس نہیں ہوتی کہ آپ ایک سیکریٹریٹ بنا دیں. آلریڈی ایک پورا جو ہے وہ بیوروکریٹک سیٹ اپ موجود ہے, اسی کے اندر ایفیشنسی لانی ہوتی ہے. اب آپ دیکھ لیں, کمپیریزن کر لیں کہ کتنے تبادلے پوسٹنگز جو ہیں وہ سیاسی بنیادوں پہ ہو رہی ہیں, ایک بھی نہیں ہو رہی, اور کس شعبے میں پروجیکٹس لانچ نہیں ہو رہے, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, ہیلتھ ہو, اور آل اکراس پنجاب. ابھی ستھرا پنجاب کو آپ دیکھ لیں, وہ یہاں لاہور میں نہیں ہے صرف, وہ سدرن پنجاب میں بھی, ملتان میں بھی ستھرا پنجاب جو ہے وہ چل رہا ہے. اور پہلی دفعہ جو رورل ایریاز ہے وہاں سے کوڑا اٹھایا جا رہا ہے آل اکراس پنجاب, اور اس کے نتائج آپ اس کا آپ ایک سروے کرا لیں کہ کتنی بہتری ہے. جہاں تک دیکھیں یہ منیمم پرائس کی بات ہے, یہ منیمم پرائس جو ہے یہ ایفیشنسی نہیں لاتی, جو مارکیٹ ڈائنامکس ہیں وہ ایفیشنسی لاتی ہیں. پاکستان کی ایوریج 32-34 من گندم ہے فی ایکڑ, یہ ڈبل ہونی چاہیے. 60-70 من جو ہے وہ آپ کی ییلڈ بڑھنی چاہیے, ییلڈ آنی چاہیے, اور میرے خیال سے بڑا پوٹینشیل ہے. اسی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, ہم انشاءاللہ کوئی شارٹیج نہیں آئے گی. اور یہ 1.5 سال اب آگے کی اگر یا سال بعد کی اگر شارٹیج یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں تو میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن ہمیں ییلڈ پہ اگر ہم کام کریں گے تو ہم نہ صرف اپنی گندم کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں, ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. گندم جو ہم کرتے رہے, اور ان کے دور میں ہم امپورٹ کرتے ہیں, نہ صرف ہم نے شوگر امپورٹ کی بلکہ گندم بھی امپورٹ. اچھا, ویسے یہ پوائنٹ, آئی وینٹ ٹو مائی ولیج, اور میرے لیے بڑا یہ حیرت انگیز ایک وہ تجربہ تھا کہ وہاں پر بھی باقاعدہ طور پر نہ صرف یہ کہ بنز لگائے گئے تھے بلکہ وہاں سے یہ کوڑا کرکٹ ہٹایا جا رہا تھا, اور یہ گورنمنٹ ایسا کر رہی تھی, تو دیٹس ریمارکیبل. لیکن مجھے سینیٹر صاحب آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو چلیں, لیٹس موو فارورڈ فرام دس ڈیبیٹ,